السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے انتخاب کیا سورۃ الناس کا۔ قرآن مجید کو آخر کی طرف سے ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہم نے سورۃ الناس سے اس کا ابتدا کرنا ہے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ فائدہ عامہ کے طور پر خود بھی سن سکتے ہیں، اپنے گھر میں برکت کے طور پر بھی سنوا سکتے ہیں، اور صبح سویرے ہر بندہ اپنے اسٹیٹس پر اس طرح کے آیات، قرآن مجید کی آیات وغیرہ وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ اپنا قرآن مجید ٹھیک کرنا یہ بھی اس سے ایک بہترین آپشن ہے۔ تو فائدہ عامہ کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں پر رہنمائی کرنا مناسب سمجھے تو لازمی کمنٹس کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلے یہ اس سورت کا نام ہے، سورت کا نام سورۃ الناس اس سورت کا نام ہے۔ یہ ہر سورت کے سٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے، ہر سورت کے شروع میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس سورت کا کیا نام ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، اور یہ لکھا ہے مکیہ، یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، اسی لیے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن مدینہ کی ہو اور کوئی سورت سبق نازل ہو تو اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، تو یہ مکی سورت ہے۔ اور یہ عربی میں ساتھ لکھا ہے کہ اس میں 6 آیات ہے۔ ہر سورت میں اس کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں کہ اس سورت میں آیات کتنے ہیں۔ آیات کہتے ہیں یہ ایک گول دائرے سے اگلے گول دائرے کے بیچ میں جتنا کچھ سبق لکھا ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، اور آیت کی جمع آیات ہے۔ یہ ہر صورت میں لکھے ہوتے ہیں کہ اس صورت میں کتنے آیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس صورت میں کتنے رکوع ہے۔ رکوع کہتے ہیں اس والے نشان سے لے کر اگلے اس طرح کے نشان تک، اس بیچ میں یہ عین اس کے لیے لکھا ہوتا ہے، اور لاسٹ آیت پر بھی اس کی اس طرح عین لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ اب اگلے آیت سے اگلا رکوع شروع ہوگا، اور جہاں پر وہ رکوع بھی مکمل ہو تو ادھر پھر عین لکھا ہوتا ہے جیسے یہ ہے۔ اب اس رکوع کے آخر میں ادھر نمبر بھی لکھے ہوتا ہے کہ یہاں اس صورت کے اس پارے میں یہاں تک کتنے رکوع مکمل ہوئے، تو یہ 38 ہے، 38۔ اگلا ایک اور رکوع ہو گیا تو 39 ہو گیا۔ ایسے ہی یہ اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس صورت میں کتنے رکوع ہے۔ تو اس صورت میں ایک ہی رکوع ہے تو اوپر لکھا ہے ایک رکوع، اور یہ بیچ میں جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے رکوع سے لے کر اس رکوع تک ٹوٹل کتنی آیاتیں ہیں اس میں۔ تو یہ اس کی تفصیل لکھے ہے کہ اس رکوع میں 6 آیات ہے۔ یہ اس کے رکوع کی تفصیلات ہے۔ تو ٹاپ پہ اس کا نام ہے، مکی کا مطلب مکی یا مدنی، اور اس میں ساتھ عربی میں لکھے ہے کہ اس کے آیات کتنے ہیں۔ تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، دوبارہ قل اعوذ برب الناس، یہ ایک آیت ہو گیا یہاں تک۔ ملک الناس، ملک الناس، یہاں تک یہ لکھا ہے 2 نمبر، یعنی یہاں تک 2 آیات مکمل ہو گئے۔ الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، یہ وقف کی نشانی ہے، پر بہتر ہے کہ ادھر نہ رکا جائے۔ یہ گول دائرے بہتر یہ ہے کہ بندہ
اسی گول دائروں پہ وقف کریں۔ یہاں پر اس والے ورڈ پر زبر نہیں ہے تو بعض لوگ اس طرح بھی ملا لیتے ہیں خناس الذی، لیکن آپ ادھر رک بھی سکتے ہیں اور رکنے کے بعد ہم اس کو الذی پڑھیں گے، یعنی ادھر زبر پڑھیں گے، بن جائے گا الذی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک مرتبہ پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم۔